الإسلام والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الذي استنقذنا به من عبادة الأوثان والأصنام وعلى آله وأصحابه النجباء البررة الكرام. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. ایک بار محمد سے درود پاک پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ. ابھی احمد الفتح بھائی نے بڑی اچھی نعت پڑھی. ناظم عثمانی صاحب نے بڑی زبردست نظامت کی اور مولانا سجاد صاحب کی صدارت اور نگرانی اور ان تمام علماء کرام کی موجودگی. جلسہ بڑا خوبصورت انداز سے چلا اور اب اپنے آخری مرحلے کو پہنچ رہا. ہم لوگوں کی محنت تو رہتی ہی ہے، لیکن سب سے بڑی محنت آپ کی رہتی ہے کہ آپ صبر کر کے 2-4 گھنٹے بیٹھ جاتے ہیں. بے شک. تو ہم لوگ آسان کام کر رہے ہیں، مشکل کام آپ لوگ کر رہے ہیں. اللہ تبارک و تعالی آپ کو اس کا بہترین بدلہ اور صلہ عطا فرمائے. ہم لوگوں کو بولتے بولتے گرمی لگنے لگتی ہے، سردی ختم ہوتی ہے، لیکن بیٹھ کے سننا، ٹھٹھرتے ہوئے سننا، یہ بہت مشکل کام ہے. آپ مشکل کام کر رہے ہیں اور ہم آسان کام کر رہے ہیں. تو زیادہ اجر اس کو ملے گا جو مشکل کام کرتا ہے. اللہ تبارک و تعالی آپ کو دعا تک اس مجلس میں شریک رہ کر پوری گفتگو غور سے سننے کی توفیق عطا فرمائے. میں اکثر کہتا ہوں کڑاکے کی سردی میں ٹھنڈے پانی سے وضو کرنے والے کو بڑا اجر ملتا ہے. جس حج میں زیادہ تکلیف ہو اس حج کا وزن بڑھ جاتا ہے. گرمی کے دنوں میں کوئی روزہ رکھے تو اس کا اجر بڑھ جاتا ہے. تو مشکلات سے گھر کر صبر کرتے ہوئے جو بندہ عبادت کرتا ہے وہ نیکی وزندار ہو جاتی ہے. دنیا کا جب سارا کام ٹھنڈے میں ہو رہا ہے تو دن کا کام بھی ٹھنڈے میں ہوگا. کسی کی فلائٹ نہیں چھوٹتی ہے بارش کی وجہ سے، کوئی اپنے کھیت میں پانی پٹانا نہیں چھوڑتا ہے ٹھنڈی کی وجہ سے. جتنی مشکل کھیتی ہے وہ اسی موسم میں ہے. گیہوں اسی سردی کے موسم میں لگایا جاتا ہے، مکئی اسی سردی کے موسم میں لوگ لگاتے ہیں، اور بھی بہت ساری ویجیٹیبل سبزیاں ہیں، سب اسی موسم میں. تو اس موسم میں رات بھر جاگ کر کھیت میں پانی پٹانا، سینچائی کرنا بہت مشکل کام ہے. بچپن میں ہم لوگ اپنے والد صاحب کے ساتھ رات بھر کھیت میں رہے ہیں، اس لیے مجھے معلوم ہے کہ کس طرح ٹھٹھرتی ہوئی راتوں میں کھیتی کی جاتی ہے. تو میں کہتا ہوں کہ کھیتی باڑی کرنا جب اس موسم میں بند نہیں ہوتا تو جلسہ اس موسم میں کیوں بند ہو جائے گا؟ سارا کام ہوگا، دنیا کا بھی کام ہوگا اور دین کا بھی کام ہوگا. تو اب آپ 4 گھنٹے 8 گھنٹے کھیت میں رہتے ہیں تو 4 گھنٹے اس جنتی محفل میں رہیے. حدیث میں آیا ہے کہ وَإِذَا مَرَرْتُمْ بِرِيَاضِ الْجَنَّةِ فَارْتَعُوا فِيهَا. جب جنت کی کیاریوں سے گزرو تو وہاں چر لیا کرو. پوچھا گیا سرکار وہ جنت کی کیاریاں کیا ہیں؟ تو آپ نے کہا ذکر کی مجلسیں جنت کی کیاریاں، جہاں اللہ کا ذکر ہوتا ہے، جہاں رسول پاک پہ درود بھیجا جاتا ہے، جہاں قرآن حدیث کی بات ہوتی ہے، وہ جنت کی کیاری ہے.
اے بابو، اے ناظم بھائی نے تم سے وعدہ لیا تھا کہ نہیں جائے گا. ایک تو وہ ننگے سر بیٹھا ہوا تھا، بہت بری بات ہے. پتہ نہیں کہاں سے، ادھر 2-4 سال سے دیکھ رہا ہوں. پہلے 50-50 ہزار کا مجمع ہوتا تھا، سارے لوگوں کے سر ٹوپیوں پگڑیوں سے ڈھکے ہوتے تھے. ابھی بھی عرس رضوی کے موقع پر آپ دیکھ لیں 25-30 لاکھ لوگ رہتے ہیں. جامعۃ الرضا میں الگ، اسلامیہ انٹر کالج میں الگ، سڑکوں پہ الگ. ننگے سر بہت کم لوگ نظر آئے ہیں. سب لوگ سروں پہ ٹوپی سجائے رہتے ہیں. مگر پتہ نہیں ادھر 2-4 سال سے دیکھ رہا ہوں، پہلے نہیں تھا. تقریر تو 25 سال سے ہم کر رہے ہیں. 2093 میں میری فراغت ہوئی ہے، یا 1993 میں، اور 1992 میں فراغت ہوئی. 93 سے میں امامت کر رہا تھا، اور 94-95 سے بڑے بڑے جلسوں میں دھیرے دھیرے احمد الفتح بھائی کی زبانی آہستہ آہستہ تو بڑے بڑے اسٹیج پہ جانے لگے. اور پچھلے 15-20 سال میں الحمدللہ ہندوستان پاکستان بہت جگہوں پہ جانا ہوا. تو لیکن ابھی یہ 2-4 سال سے میں دیکھ رہا ہوں یہ ننگے سر بیٹھے والوں کو. 2-4 سال سے، پہلے نہیں تھا ایسا. ہم لوگ بچپن میں محفل میلاد میں جاتے تھے، اتنے لوگ محفل میلاد میں ہوتے تھے. مغرب بعد کی محفل، عشاء کے بعد کی محفل، اتنے لوگ جتنے آپ لوگ بیٹھے ہوئے. پہلے محبتیں تھیں. بازو میں محفل میلاد ہوئی، خبر ہوئی، سارے لوگ چلے گئے. کوئی بھی عالم آئے، 1 گھنٹہ کا بیان ہوا، سارے لوگ سنے، صلاۃ و سلام ہوا، فاتحہ ہوئی، تبرک لیا، مسکراتے ہوئے سب لوگ چلے گئے. ہم لوگ بچپن محفلوں میں ہی گزارے ہیں. بچپن میں نعت پڑھتے تھے، اور اچھی نعت پڑھتے تھے. اسے نعت شریف پڑھنے کے لیے بلائے جاتے تھے. اسی لیے بالکل چھوٹے 5 سال 6 سال کی عمر سے ہی محفل میں ہیں. پہلے نعت پڑھتے تھے، پھر اس کے بعد پھر تقریر کرنے لگے. تو اب پہلے اپنے گاؤں کی محفل کو دیکھتے تھے، اب ہندوستان کی محفل کو دیکھنے لگے. سبحان اللہ. بڑی محبتیں تھی پہلے گاؤں گھر میں. لوگ شوق سے آتے تھے. کھانے کی دعوت نہیں ہوتی تھی تو بھی لوگ آتے تھے. اب وہی گاؤں ہے میرا جس میں کھانے کی دعوت ہوتی ہے تو لوگ آتے ہیں، کھانے کی دعوت نہیں ہے تو بس 2-4-5 بچے بیٹھے رہتے ہیں. شادی کے پہلے میلاد ہوتی ہے، شادی، تیجا، 40واں برسی، گھر کا افتتاح، گھر کے سنگ بنیاد، محفل میلاد ہی میلاد ہے. سنیوں بریلیوں کا گاؤں ہے میرا. ایک بھی دیوبندی میرے گاؤں میں نہیں، الحمدللہ. ایک بھی دیوبندی نہیں میرے گاؤں میں. سب اعلیٰ حضرت کے ماننے والے. اور روزانہ محفل میلاد. مگر پہلے محفل میلاد میں بڑا مزہ آتا تھا. مولود سعدی لوگ پڑھتے تھے، میلاد اکبر لوگ پڑھتے تھے، سارے لوگ مل کے نعت پڑھتے تھے. 1 گھنٹے کی محفل میں 25 بار لوگ درود شریف پڑھتے تھے. اب ایک بار بھی درود پڑھواتا ہوں تو لوگ نہیں پڑھتے. لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ مولانا صاحب جیسے عربی کا خطبہ پڑھا، الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ، تو اب لوگ یہی سمجھتے ہیں کہ اسی خطبے کا حصہ ہے وہ درود، یعنی مولانا صاحب ہی پڑھیں گے. جبکہ ایک بار اگر کوئی درود پڑھا تو 10 نیکی ملتی، 10 گناہ مٹتے، 10 درجے بلند ہوتے. اور اللہ تک پہنچنے کا سب سے آسان راستہ ہے اللہ کے محبوب پر کثرت سے درود بھیجنا. حدیث میں آیا ہے کہ جو روزانہ 100 بار درود بھیجے گا، اللہ رب العزت اس پر 1000 رحمتیں نازل کرے گا. اور جو 1000 درود روزانہ پڑھے گا، حرم اللہ جسدہ علی النار، اللہ تعالیٰ اس کے جسم کو جہنم کی آگ پر حرام کر دے گا. 1000 باتیں دنیا بھر کی بولی جاتی، مگر جس کی وجہ سے دنیا میں بلندی ملے گی، جنت میں آگ سے رہائی ملے گی، وہ درود پڑھنے کی فرصت نہیں. کم سے کم محفل میں اگر آ کے 100 بار درود پڑھ لیا آپ نے تو سمجھ لیں کہ یہاں سے اٹھتے اٹھتے ہزاروں نیکیاں آپ کے نام اعمال میں لکھی چلیں گی. زبان سے سبحان اللہ بولنا الگ، آنکھ سے نیک لوگوں کا چہرہ دیکھنا الگ، کان سے اللہ رسول کا ذکر سننا الگ. یعنی یہ چلتی پھرتی خانقاہ ہے. جلسے کی پازیٹیو پہلو پہ نظر رکھیں گے،
ایسی تو دنیا میں بہت سارے لوگ اپنے اپنے حساب سے کرٹیسائز کرتے رہتے ہیں. اب میں نماز پڑھتا ہوں تو لوگ کہتے ہیں کہ صاحب ڈھونگ کر رہا ہے. کوئی حج کو جا رہا ہے تو لوگ کہتے ہیں کہ 900 چوہا کھا کے بلی حج کو چلی. کس کی زبان آپ روک پائیں گے؟ مختلف لوگ مختلف باتیں ہیں. بیچارہ زندگی میں ارمان سجا کے حج کو جا رہا ہے اور لوگ کہتے ہیں کہ صاحب 900 چوہا کھا کے بلی حج کو چلی. کتنی بری بات ہے، گندی بات ہے. ہمیشہ پازیٹیو خیال رکھنا چاہیے کہ یہ فرض ادا کرنے کے لیے جا رہا ہے. اب کچھ لوگ کہتے ہیں کہ صاحب حج کرنے کا کیا مطلب ہوا، سب گناہ معاف ہو جائیں گے اس کے. اگر اللہ تعالیٰ سب گناہ معاف کر دے گا تو تمہارا کیا جا رہا ہے؟ اگر اللہ تعالیٰ سارے گناہوں کو معاف کر دے گا تو آپ کا کیا جا رہا ہے؟ میں تو وہ حدیث پڑھا ہوں جس میں کہا گیا ہے کہ اگر کوئی شخص کہتا ہے کہ اللہ اس کو معاف نہیں کرے گا تو اللہ فرماتا ہے کہ من انت، تو کون ہے کہنے والا کہ اللہ معاف نہیں کرے گا؟ لو، اللہ اس کو معاف کر دیا، تجھ کو جہنم میں ڈال. اللہ اللہ. اس لیے زیادہ کینچی کی طرح زبان مت چلائے گی. جو دماغ میں گندا گندا خیال آتا ہے فوراً زبان سے نکال دیا اس کو. نہیں، شیطان کا کام ہے آپ کو برباد کرنا. شیطان کا کام ہے لیٹرین روم میں مسجد کی بات آپ کے دماغ میں لانا اور مسجد میں بیٹھ کے لیٹرین روم کی باتیں رکھنا. اکثر لوگ اس ٹائپ کے ملیں گے سماج میں. لیٹرین روم میں بیٹھے ہیں تو مسجد کی بات، مدرسہ کی بات، دین کی بات، نماز کی بات، عالم کی بات، تقریر کی بات، وہ سب دماغ میں چل گئی. اور مسجد میں بیٹھے ہیں تو سجدہ میں مکان کی بات، دکان کی بات، گھر کی بات، فلاں کی بات. جو بات نہیں ہونی چاہیے ہاں وہ بات یہاں ہو رہی ہے اور جو بات نہیں ہونی چاہیے واش روم میں وہ باتیں وہاں ہو رہی ہیں. یہ شیطان کا بہت زبردست حملہ ہے. ہمیشہ ہمارے دماغ میں گندی گندی باتیں ڈالتا رہتا ہے. جب شیطان اپنا کام کر رہا ہے تو آپ کو بھی اپنا کام کرنا چاہیے. شیطان کے وار کو ہمیشہ دور کرنا ہے. لا حول کی تلوار سے شیطان کو ذبح کر دینا. ہمیشہ پڑھتے رہنا لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم استغفر اللہ. پڑھتے رہیں گے تو شیطان بھاگتا رہے گا. اور جہاں گندا خیال دماغ میں آئے فوراً اچھے خیال کی طرف دماغ کو موڑ دینا ہے. تو اس کے لیے اچھی صحبت میں رہنا ضروری، اچھی باتوں کا مطالعہ کرتے رہنا ضروری. شیطان کا کام ہے مس انڈرسٹینڈنگ پیدا کرنا، غلط فہمی پیدا کرنا. کوئی نماز پڑھ رہا ہے تو آپ کے دماغ میں ڈالے گا شیطان کہ یہ جو ہے دوسروں کو دکھانے کے لیے ایسا کر رہا ہے. تو دوسروں کو دکھانے کے لیے ایسا کر رہا ہے، یہ تو دل کی بات ہے. تم کیسے جان گئے اس کا سینہ توڑ کر کے کہ یہ شخص دکھانے کے لیے کر رہا ہے؟ آپ کیسے جان گئے؟ تو وہ تو دکھانے کے لیے کیا نہیں کیا وہ تو وہ جانے، اس کا خدا جانے. لیکن آپ نے بدگمانی کیا کہ یہ دوسروں کو دکھانے کے لیے کر رہا ہے، تو بدگمانی کرنا حرام ہے. آپ ان کے چکر میں خود مجرم ہو گئے، خود بڑے گنہگار ہو گئے. اس لیے قرآن شریف میں آیا ہے کہ ہمیشہ اچھوں کے ساتھ رہو، سچوں کی صحبت میں رہو، تاکہ تمہارا خیال بھی پازیٹیو ہو جائے. الرجل علی دین خلیل، حدیث میں آیا ہے کہ ایک آدمی اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے. فَلْيَنْظُرْ أَحَدُكُمْ مَنْ يُخَالِلُ، پہلے دیکھ لو کہ تم دوستی کس سے کر رہے ہو. اگر دوستی شرابی سے ہوئی تو تم بھی اس چپیٹ میں آ جاؤ گے. اگر دوستی کسی کرکٹر سے ہوئی کھیل تماشے میں لگ جاؤ گے. اگر دوستی کسی بدعقیدہ سے ہوئی تو تم بھی بدعقیدگی کی طرف پھسل جاؤ گے. اس لیے دوستی سنی صحیح العقیدہ نیک لوگوں سے ہونی چاہیے تاکہ واہ تم پھسلنا چاہو تو تیرا دوست تجھے پھسلنے سے بچا دے. بے شک. الرجل علی دین خلیلی، a man lives on the religion of his friend. So be watch. So watch whom you befriend. دیکھ لو، واچ کر لو کہ تم دوستی کس سے کر رہے ہو. دوستی نیکوں سے کرنا چاہیے، دوستی اچھوں سے کرنی چاہیے تاکہ آپ کا دین سلامت رہے. ابھی جب بات چھڑ گئی ہے تو سن لیجیے، ابھی ہندوستان میں جتنے لاکھوں بچے کافروں کی گود میں چلے گئے، مسلمانوں کی لاکھوں بیٹیاں کافروں کے ساتھ بھاگ گئی.
آپ اینالیسس کریں گے کہ اس میں 90% وہ بچے بچیاں ہیں جن کے گھر میں چوروں، ڈکیتوں، کافروں، مشرکوں، غنڈوں، بدکاروں کا آنا جانا رہا ہے۔ 90%۔ ہم لوگ جس سماج میں جیتے ہیں ہم لوگ نہیں دیکھتے کہ کون کیسے جیتا ہے۔ مالدار لوگ زناکاری میں اکثر لگے رہتے ہیں۔ جو دیندار پرہیزگار حاجی ہے اس کی بات میں نہیں کر رہا ہوں، جو لوگ عالموں کو گالی دیتے ہیں۔ یہ مزاج ہے زمینداروں کا اور مالداروں کا، جلسے کے خلاف بولنا۔ جلسہ کرانے سے کیا ہوگا؟ مولانا کے خلاف بولنا، ارے اس کا باپ تو مزدوری کرتا تھا اور آج ہی ممبر پہ جھاڑتا ہے۔ یہ مزاج فرعون کا ہے۔ فرعون کا مزاج ہے۔ جناب موسیٰ علیہ السلام نے کہا اللہ نے مجھ کو نبی بنایا ہے، کہا ارے یہ تو میرے گھر میں پلا ہے اور یہ بولتا ہے کہ ہم نبی بن کے آ گئے۔ اور جب نصیحت بندہ نہیں مانتا ہے تو سمجھانے والے کا دشمن ہو جاتا ہے۔ آج کل سب کا نفس موٹا ہو گیا، کسی کو سمجھائیے جہنم سے بچائیے تو وہ الٹے آپ پر برس پڑتا ہے، آپ کے خلاف الجھ جائے گا اور آپ میں عیب ڈھونڈنے لگے گا، چونکہ اس کو شراب پینے سے بچنا نہیں۔ اب جو کہتا ہے شراب پینا حرام ہے، اب اس میں عیب نکالے گا کہ ارے یہ تو دیکھے تھے اس کے گھر میں چائے پی رہا تھا، اس مولوی صاحب کو دیکھے تھے راستہ چلتے ہوئے چھت پہ نگاہ ڈال رہا تھا۔ خود ایک غلط ہے تو کیا دوسرے کو سمجھائیں گے؟ خود ہی غلط ہے تو دوسرے کو کیا سمجھائیں گے؟ جبکہ اس خبیث کو معلوم ہونا چاہیے کہ اگر مولوی صاحب راستے سے چلتے ہوئے کسی کے گھر پہ دیکھ لیا، یہ اتنا بڑا جرم نہیں ہے جتنا بڑا جرم تم کر رہا ہے۔ شراب پینا تو حرام ہے، ایک ایک بوند حرام ہے۔ اگر جس نے شراب کی ایک بوند اندر ڈالا تو سمجھ لیں کہ اس حالت میں اگر مر گیا تو جنت کی خوشبو حرام ہے، سیدھے جہنم۔ کوئی دعا قبول نہیں ہوگی 40 دن تک، جب تک کہ وہ سچی توبہ کر کے پرہیز نہ کرے۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ جس کنویں میں شراب کی بوند پڑ جائے، میں اس کنویں کا پانی نہیں پیوں، پانی تو دور کی بات، اس کنویں کو پاٹ کر کے اگر وہاں اذان خانہ بنا دیا جائے تو میں اس پہ اذان نہیں پڑھوں گا۔ اللہ حسن۔ ایک بزرگ کہتے ہیں کہ جس جگہ شراب کی بوند پڑی وہاں گھاس نکل گئی تو میں اپنے جانور کو وہ گھاس نہیں کھلاؤں گا۔ کس قدر ایک ایک بوند سے نفرت تھی لوگوں۔ اور یہ شرابی مولانا کے بارے میں کہتا ہے کہ ہم نے اس کو دیکھا تھا راستہ چلتے ہوئے، وہ دوسروں کی چھت پہ انگلی نگاہیں اٹھا رہا تھا۔ اگر وہ نگاہ بھی اٹھا لے، کسی کو دیکھ بھی لے، یہ حرام ہے، مگر شراب پینے کے مقابلے میں یہ چھوٹا حرام ہے، اور تم ایک بڑا حرام کام کر رہے ہو۔ یہ وہ جرم نہیں ہے جو تم کر رہے ہو، مگر اپنے جرم پہ پردہ ڈالنے کے لیے سمجھانے والے کا بندہ دشمن ہو جاتا ہے۔ میں تو ایک مثال میں نے آپ کو دیا، اگر کسی کے گھر میں فاتحہ پڑھنے امام صاحب نہیں گئے، اس کے من کے خلاف کام ہو گیا، تو اب وہ کیا کہے گا؟ یہ نہیں کہے گا کہ امام صاحب کو چھٹی نہیں ملی، فرصت نہیں ملی، چلو بھول گئے، یا پھر امام صاحب ہیں تھکے ماندے ہیں نہیں جا پائے، نہیں، وہ فوری اس میں عیب ڈھونڈنا شروع کر دے گا۔ مولانا صاحب کو دیکھے تھے وہاں چند لڑکوں کے ساتھ میں سڑک پہ چائے پی رہے تھے، لیجئے کہاں فاتحہ اور کہاں چائے، اس کا کیا سمبند ہے بھائی؟ نہیں، وہ چونکہ عیب نکالنا چاہتا ہے۔ یہ فرعونی سوچ ہے کہ جب نصیحت نہیں ماننا چاہتا ہے تو نصیحت کرنے والے کا بندہ مخالف ہو جاتا ہے۔ جیسے آپ نے سنا ہوگا اسلامک ہسٹری، قارون کو جب جناب موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ زکوٰۃ نکالو، جب انہوں نے، کیونکہ اللہ نے بہت دولت اس کو دی تھی، اب بہت دولتیں اللہ زیادہ تر کافروں کو ہی دیتا ہے، اس لیے زیادہ دولت مند بننا یہ کوئی اچھا کام نہیں۔ یہ دنیا ذلیل ہے، ذلیلوں کو زیادہ اللہ دیتا ہے۔ یہ بات اگر غور سے سن لیں گے تو آپ نوکری کے لیے 40 لاکھ روپے حرام رشوت دے کے نوکری تلاش نہیں کریں گے۔ پڑھا لکھا آدمی، جبہ ٹوپی داڑھی والا آدمی 40 لاکھ روپے دے کے نوکری حاصل کر رہا ہے اور بولتا ہے کہ ہم کو اللہ پر وشواس ہے۔ اگر اللہ پر وشواس ہوتا تو تم یہ کہہ دیتے کہ ایک ٹاکا میں نہیں دوں گا، نوکری ملے نہ ملے اللہ نے روزی کا وعدہ کیا ہے۔ جب اللہ چمار کو روزی دیتا ہے، سانپ کو دیتا ہے، بندر کو دیتا ہے، تو مجھے بھی اللہ روزی عطا فرمائے گا۔
اور یہی اسلامی نظریہ ہے کہ آدمی بندہ حلال طریقے سے روزی تلاش کرے، حرام سے نہیں. اور یہاں صاحب 40 لاکھ روپے رشوت دے کے نوکری حاصل کرنا چاہتے ہیں، اور جب ان کو سمجھایا جائے تو الٹے بولتے ہیں کہ مولانا صاحب کو کھانے کے لیے نہیں ملتا ہے اسی لیے سے بول رہے ہیں. اگر ان کو بھی مل جائے گا 40-50 لاکھ روپے یہ بھی نہیں بولیں گے. یہ نظریہ ہو گیا. سمجھائیے اس کو، جب وہ نصیحت قبول نہیں کرے گا تو پلٹ کے سمجھانے والے کے مخالف ہو جاتا ہے. قارون کو اللہ نے دولت دی تھی، بے پناہ دولت دی تھی، بے پناہ دولت، اتنی دولت کے 40 آدمی مل کر اس کے خزانے کی کنجیوں کو نہیں اٹھا سکے. اتنی دولتیں دی تھی اللہ نے. اور قارون پہلے توریت کا بہترین قاری تھا. وہ یہ بھی ایک بہت تعجب خیز بات ہے. آپ لوگ جو ڈفلی بجاتے ہیں، کوئی صاحب ڈفلی لے کے، کوئی ڈی جے لے کے، کوئی قوالی لے کے، کوئی تماشا لے کے، کوئی فاتحہ لے کے، کوئی صاحب بتاشا لے کے بیٹھا ہوا ہے، سمجھ رہے کہ ہماری جنت ہمارے لیے پکی ہے. یہ شہادت گہے الفت میں قدم رکھنا ہے. لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا. جس غوث اعظم کے نام پہ ہم لوگ قادری کہلاتے ہیں، کبھی نہیں غور کیا، بس مزہ لینے کے لیے تقریر سنا اور بھاگ گئے. سینہ پھٹ جائے گا اگر آپ غور سے سن لیا. آپ نے غوث اعظم 40 برس تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھے تھے. یہ کام 40 کروڑ لوگ نہیں کر سکتے. 40 کروڑ لوگ نہیں کر سکتے ہیں جو کام ہمارے مرشد غوث اعظم نے کیا. 40 دن پڑھ لینا اور ہے، 40 ہفتے پڑھ لینا اور ہے، 40 سال تک کنٹینیو. یہاں تو 40 دن بھی ہم تو کہتے ہیں 50 کروڑ میں ایک بندہ نہیں ملے گا جو 40 دن تک لگاتار کنٹینیو عشاء کی وجہ سے فجر پڑھے. نہیں ملے گا. 5 نمازیں با جماعت مسجد میں پڑھ لے، لاکھوں میں کوئی ملے گا، لاکھوں میں کروڑوں میں کوئی ملے گا. فجر پڑھے گا تو ظہر کھیت میں چلا گیا، ظہر میں آیا تو اثر گھر میں پڑھ لیا. با جماعت مسجد میں کنٹینیو 40 دن تک جو نماز ادا کر لے، اللہ تعالیٰ اس کو نفاق سے بری کر دے گا. متقین کی جماعت میں اس کا نام شامل ہو جائے گا. اللہ کے نیک بندوں کے صف میں سر سے لے کے پاؤں تک 1 کروڑ گناہ ہے. 1 کروڑ گناہ ہے. گھمنڈ کا گناہ الگ، حسد کا گناہ الگ، جلن کا الگ، بدنگاہی کا الگ، دوسروں کی توہین کا الگ، حرام خوری کا الگ، حرام کاری کا الگ، تاڑی کا الگ، شراب کا الگ، زنا کا الگ، اغلام بازی کا الگ، مشت زنی کا الگ، ماں باپ کی نافرمانی کا الگ. فضول باتیں بولنا، سر سے لے کے پاؤں تک گناہوں کی کیچڑ میں بندہ دھسا ہے، اور پھر بھی سینہ تان کے چلتا ہے کہ ہم سے اچھا کوئی نہیں. کیا غضب کی بات ہو گئی. سینہ تان کے چلتا ہے ہم سے اچھا کوئی نہیں، اور پھر وہ گناہ پہ گناہ کرتا چلا جا رہا ہے. اور اس کے بعد بھی وہ کہتا ہے کہ ہم سے بڑا جنتی کوئی نہیں، جنت پکی ہے ہمارے لیے. یہ مولانا صاحب کیا بولیں گے؟ جنت ہمارے لیے پکی ہے. آقا علیہ السلام کیا فرماتے ہیں؟ الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت. حضور کہتے ہیں عقل مند وہ ہے جو اپنے نفس کی خواہش کو کچلتا رہے، نفس کی مخالفت کرتا رہے. وعمل لما بعد الموت، مرنے کے بعد جو کچھ ہونے والا ہے اس کے لیے عمل کرتا رہے. دنیا کا 70-80 سال 1 سیکنڈ ہے. 1 سیکنڈ کے زیادہ پریاس کی ضرورت نہیں ہے. جہاں کا 1 دن 50,000 سال کے برابر ہے. اصل محنت وہاں کے لیے، اصل پریاس وہاں کے لیے. لیکن دیکھ لیں 99 آدمی کی ساری جدوجہد اسی 1 سیکنڈ کے سکون حاصل کرنے کے لیے. 1 آدمی 1000 میں لاکھ میں کوئی ملتا ہے. فجر پڑھا، کام پہ گیا، پھر مسجد دوڑا ظہر کے لیے، پھر کام پہ گیا، پھر عصر میں دوڑا، پھر کام پہ گیا، پھر مغرب میں دوڑا، پھر کام کے لیے گیا، پھر عشاء میں دوڑا. رمضان کا مہینہ آیا، 1 ہفتہ پہلے سے رمضان کی تیاری میں لگا ہے. کام کاج کم کر دینا ہے، عبادت کا موسم ہے، زیادہ عبادت کرنی ہے. وہ ہمیشہ پاکی ناپاکی، کپڑا، ٹوپی، داڑھی، صحبتوں، اپنی رات، اپنے دن، ہر اعتبار سے سجانے سوارنے کی کوشش کرتا ہے.
تب لوگ کہتے ہیں کہ چلتا پھرتا جنتی اگر دیکھنا ہو تو اس شخص کو دیکھو. دنیا کو، لوگوں کو دنیا کمانے کا نشہ اور جنون ہے، اس کو صرف نیکیاں جمع کرنے کا جنون چڑھا. اس کی ایکٹیویٹیز بتاتی ہے کہ جنتی ہے، اس کی ایکٹیویٹیز بتاتی ہے کہ جنت کا شوق اس کے دل میں ہے، آخرت کی تیاری میں لگا ہوا ہے. جمعہ کے دن کبھی آیا، بس ایک دو چونچ مارا چلا گیا. عید بقرعید میں کپڑا پہنا گئے وہاں پہ، 2 رکعت نماز پڑھے، اس کے بعد پھٹ سے بھاگے سیوئی اور مارکیٹنگ میں لگے ہوئے. کھانا ڈیلی کھانا ہے، اللہ کی زمین پہ روزانہ رہنا ہے، اللہ کی دی ہوئی ہوا میں ڈیلی سانس لینا ہے، اور عبادت 8 دن میں 1 دن کرنا ہے. روزانہ اللہ کا کھانا ہے، اللہ کی ہوا میں سانس لینا ہے، اللہ کی دنیا میں رہنا ہے، اور سجدہ سال میں 1 دن کرنا ہے، عید کے دن. تقاضا ہے عقل مندی کا کہ جس اللہ کا ڈیلی کھانا ہے اس اللہ کو ڈیلی سجدہ کرنا ہے. یہ 5 وقت کی نمازیں اسی لیے ہیں. رات کی 8 گھنٹے کی نیند لو، جس اللہ نے نیند کی نعمت دی اس اللہ کو پہلے سجدہ کرو، پھر کام پہ نکل جاؤ. بے شک سبحان اللہ. 12 گھنٹے 8 گھنٹے دکان میں، کھیت کھلیان میں، فجر سے لے کے ظہر تک رہے، اس بیچ میں کوئی نماز فرض نہیں. اب جو اللہ سورج کی روشنی دی کام کرنے کے لیے، ہاتھ میں طاقت دیا کام کرنے کے لیے، تو اب 8 گھنٹے کے بعد بدن کو ایندھن فیول چاہیے. تو جس اللہ نے یہ نعمت بخشی پہلے اس اللہ کو سجدہ کر لیا جائے. واہ ماشاءاللہ. یہ 5 وقت کی نماز کا جو سسٹم ہے وہ بالکل لاجواب سسٹم ہے. فجر سے ظہر کے بیچ میں اسکول جانے کا، فیکٹری جانے کا، دکان میں بیٹھنے کا، کھیتی باڑی کرنے کا سارا کام، اس لیے اس ٹائم میں کوئی نماز فرض نہیں. رات میں 8 گھنٹے عشاء سے لے کے فجر تک، اس بیچ میں اگر کوئی نماز فرض ہو جاتی کہ 12 بجے ایک نماز پڑھ لینا ہے، 3 بجے الگ سے نماز پڑھ لینا ہے، تو بندے کا جینا مشکل ہو جاتا. نماز ہے تہجد کی، لیکن جو زیادہ نیکی کا شوقین ہے، جو فرض کے علاوہ نفل پڑھنے کی جو چاہت ہے، وہ تہجد پڑھے گا. فرض نہیں ہے کہ نہیں پڑھے گا تو جہنم جائے گا، پڑھے گا تو جنت میں اعلیٰ مرتبہ ملے گا، نہیں پڑھے گا تو کوئی گناہ نہیں ہوگا. لیکن فجر چھوڑے گا تو سمجھ لیں کہ دنیا اس کی تباہ و برباد ہو گئی. اور جو فجر کی نماز پڑھ لیا 8 گھنٹے سونے کے بعد، سمجھ لیں کہ اتنی نعمت اس کو ملی. سمجھنے والوں کے لیے بات ہے، ورنہ جو گڑ کھاتا ہو، گوبر بھی کھاتا ہو، پیشاب بھی پیتا ہو، شربت بھی پیتا ہو، شراب بھی پیتا ہو، پانی بھی پیتا ہو، جھوٹ 99 بولتا ہو، ایک بار سچ بول دیتا ہو، تو ایسے لوگوں سے بحث نہیں. بحث اس سے ہے جو نیکی کا شوقین ہو. اے بابو کمبل اوڑے اور چل دی. اتنے سارے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اس کڑاکے کی سردی میں، دین سن رہے ہیں، مصطفیٰ کی حدیث سن رہے ہیں جی، بس اٹھے اور چل دی. بس عقل مند بن رہے ہیں. عقل مند کی تعریف حضور نے کیا کی؟ آقا فرماتے ہیں عقل مند ہے وہ جو اپنے نفس کو دباتا رہے. بے شک. نفس تو کہتا ہے کہ چلو ناچیں گے، نفس تو کہتا ہے کہ اسٹیج سے مولانا لوگوں کو ہٹاؤ اور بمبئی سے کسی طوائف کو لاؤ، اس کو نچواؤ، بڑا مزہ آئے گا، پیشاب پخانا سب بند کر کے صبح 6 بجے تک دیکھا جائے گا. 70-80 سال کے بوڑھے ناچ گانے کی محفل میں پیشاب تک نہیں لگتا ہے اس کو. وہ سارا کام تو جلسے میں ہوتا ہے، وہاں پیشاب تک نہیں لگتا ہے اس کو، بس ٹکٹکی باندھ کے دیکھتا رہتا ہے. اجنبی عورت کو ٹکٹکی باندھ کے دیکھنا حرام ہے. ایک بار پہلی بار نظر پڑ جائے تو وہ نظر معاف ہے، دوسری بار دیکھنے سے گناہ شروع ہوتا ہے. اب بتائیے کہ آدمی 8 گھنٹے بیٹھ کر کے اسٹیج پر ایک اجنبی عورت گا رہی ہے، اس پہ جو نگاہیں گاڑ کے وہ 8 گھنٹے تک آنکھ کا زنا کرواتا رہا. بتائیے کتنا بڑا مجرم ہے وہ، مگر احساس گناہ تک نہیں ہے اس کو، احساس گناہ تک نہیں ہے اس کو. یہ جو تم کہتا ہے کہ جلسے میں 50 لوگ آئے اور 1 لاکھ لوگ وہاں قوالی کا مطلب جہاں ہارمونیم طبلہ باجا ہو، جہاں عورت اور مرد کا مقابلہ ہو، اس سے ہٹ کر کے وہ حمد، اللہ کی تعریف حمد ہے، نعت مصطفیٰ کی تعریف نعت ہے، لیکن وہ قوالی اسی لیے حرام ہے کہ اس میں طبلہ شامل ہے، اس میں ہارمونیم شامل ہے، اس میں میوزک شامل ہے، اس میں عورت اور مرد کا مقابلہ شامل ہے، اس لیے وہ حرام ہے.
ورنہ اللہ کی حمد سے کس کو انکار ہے؟ نبی کی تعریف سے کس کو انکار ہے؟ بزرگان دین کی تعریف سے کس کو انکار ہے؟ قرآن شریف قوالی، نعت، حمد، سب سے بڑی چیز تو قرآن شریف اللہ کا کلام ہے، اللہ کا کلام، اللہ کا کلام ہے۔ لیکن قرآن شریف بھی کوئی میوزک کے ساتھ پڑھے گا، یہ میوزک کے ساتھ پڑھنا حرام ہے۔ قرآن شریف کی تلاوت سب سے بڑی عبادت ہے۔ 1 کروڑ بار کوئی کلمہ پڑھے، 1 کروڑ بار کوئی درود پڑھے، حدیث میں آیا ہے کہ سب سے بہترین عبادت قرآن پاک کی تلاوت ہے۔ بے شک، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور حدیث میں آیا ہے تم میں سب سے بڑا عبادت گزار وہ ہے جو قرآن پاک کی تلاوت کرنے والا ہے، کیونکہ وہ اللہ کا کلام واہ، ہے، سب سے بڑا۔ لیکن وہی قرآن شریف آپ لیٹرین روم میں آپ پڑھیں گے تو حرام ہے۔ بسم اللہ شریف پڑھنا کتنا بڑا کام ہے، نیک کام ہے، لیکن چوری کرنے سے پہلے بسم اللہ پڑھنا حرام ہے، زنا کرنے سے پہلے بسم اللہ پڑھنا حرام ہے، شراب پینے سے پہلے بسم اللہ پڑھنا حرام ہے، کیونکہ بسم اللہ کی توہین ہے کہ حرام کام بسم اللہ پڑھ کے کیا جائے۔ بس حمد، نعت، منقبت کو لوگ برا نہیں کہتے، ہارمونیم، طبلہ، باجا، جھانجھن، میوزک، ڈی جے، یہ ساری چیزیں حرام ہیں۔ تو 8 گھنٹے بیٹھ کے حرام کرتا رہا، وہاں نہ سردی لگی نہ پیشاب لگا، اور یہاں مصطفیٰ کی حدیث سن رہے ہیں۔ وہ حدیث سننے کے لوگ 1 مہینے کا سفر کرتے تھے۔ حدیث سننے کے لیے ایک شخص مدینہ سے نکلا، کوفہ گیا، وہاں دمشق گیا، وہاں یہ صرف اتنا دریافت کیا کہ میں نے سنا ہے کہ تم یہ روایت کرتے ہو کہ حضور نے یہ فرمایا ہے، کہا ہاں میں نے سنا ہے حضور سے، بس تصدیق ہو گئی، کہا انہوں نے سنا ہے، بس اس کے بعد اسی اونٹ پہ بیٹھے مدینہ نکل گئے۔ کہا ٹھہرو کچھ دن قیام کرو، کہا نہیں، میں اسی حدیث کی تصدیق کے لیے میں آیا تھا، تصدیق ہو گئی، اب میں واپس مدینہ جا رہا ہوں۔ کیا شوق تھا، 1 مہینے کا سفر لوگ کرتے تھے، اور یہاں آرام سے لائٹنگ اور شاندار بستر پہ بٹھا کے مصطفیٰ کی حدیث سنائی جا رہی ہے، تو بدن میں کھجلی پیدا ہوتی ہے، بدن میں خارش، چبھن پیدا ہوتی ہے۔ جب یہاں کھجلی ہوگی، جو آدمی دودھ نہیں پیے گا تو وہ کیا کرے گا؟ شراب پیے گا۔ جو آدمی شربت نہیں پیے گا تو وہ کیا کرے گا؟ وہ گائے کا پیشاب پیے گا۔ یہی تو کرے گا۔ جو اللہ پر ایمان نہیں لائے گا تو وہ کیا کرے گا؟ بندر کو خدا کہے گا، چچندر کو خدا کہے گا، وہ کنفیوژن کا شکار ہو جائے گا آپس میں کہ کس کو خدا کہیں۔ جو ایک اللہ کو نہیں مانے گا وہ کبھی درخت کو بولے گا یہ خدا ہے، کبھی چاند کو بولے گا یہ خدا ہے، کبھی چچندر کو بولے گا یہ خدا ہے، کبھی گائے کو بولے گا یہ خدا ہے، کبھی بھینس کو بولے گا یہ خدا ہے۔ نہیں دیکھا آپ نے کوئی بھینس کے سامنے، کوئی چاند کے سامنے، کوئی سورج کے سامنے، کوئی درخت کے سامنے، کوئی پتھر کے سامنے، کوئی پیڑ کے سامنے، کوئی مٹی کے ڈھیر کے سامنے، کوئی کسی آدمی کے سامنے، سانپ کے سامنے کھڑا ہے اور کہتا ہے کہ یہ ہمارا خدا ہے؟ جو ایک خدا کو نہیں مانے گا اس کو اسی طرح در در کی ٹھوکریں کھانی پڑیں گی، اور 1000 جگہوں پہ پیشانی کو ذلیل کرنا پڑے گا۔ اور جو کہے گا لا الہ الا اللہ، خدا واحد پہ یہ ایمان لائے گا، اب ان کی پیشانی کروڑوں جگہوں پہ ذلیل ہونے سے بچ جائے گی۔ اب وہ ایک خدا کو مان لیا، دونوں اذہان میں ذلت اور رسوائی سے بچ واہ واہ واہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت۔ اب وہ کسی ڈاکٹر کو نہیں بولے گا کہ تو خدا ہے، کسی اوجھا کو نہیں بولے گا کہ تو خدا ہے، کسی عامل کو نہیں بولے گا کہ تو خدا ہے، کسی بندر کو نہیں بولے گا کہ تو خدا ہے، کسی سانپ کو نہیں بولے گا کہ تو خدا ہے، بلکہ ایک خدا واحد پر جو ایمان لے آیا، جنت وہاں ملے گی، ذلت سے یہاں بچ جائے گا۔ جی یہ کتنی بڑی ذلت ہے کہ بندہ در در کی ٹھوکریں کھا رہا، کبھی ندی، کبھی نالا، کبھی ڈیزرٹ، کبھی ماؤنٹین، کبھی ہل اسٹیشن، کبھی اوسین، کبھی سی شور، نہ جانے کہاں کہاں بھٹک رہا ہے، کبھی یہ گھاٹ، کبھی وہ گھاٹ، کبھی وہ گھاٹ، کبھی وہ گھاٹ، کبھی ڈوبتا سورج، کبھی اگتا سورج، کبھی چندرما، کبھی سوریہ، تو نہ جانے کیا کس کو نہیں خدا بنا ڈالا۔ کوئی جانور ایسا نہیں بچا جس کو لوگوں نے خدا نہیں بنایا۔ الحمدللہ اس بھری دنیا میں مصطفیٰ کا غلام ہے، جو مصطفیٰ کو اپنا رہنما مان لیا تو اب پریشان فکری سے وہ بچ گیا کہ سجدہ خدا کو ہوگا، کسی دوسرے کو سجدہ نہیں ہوگا۔ یہاں تک کہ ایک عورت
अपने शौहर को सजदा करना चाहे नहीं होगा। आका से क्या कहा गया, सरकार आपको मैं सजदा करूं, जबकि जानवर पेड़ पौधे आपको सजदा करते। हुजूर ने कहा नहीं, अगर अल्लाह के अलावा दूसरे को सजदा करने का हुक्म होता, जायज होता दूसरे को सजदा करना, तो सबसे पहले हर औरत को हुक्म होता कि शौहर को सजदा करे। सारी औरतों को, चूंकि औरत के महर की रकम शौहर के जिम्मे है, औरत की रोटी शौहर के जिम्मे है, औरत का कपड़ा शौहर के जिम्मे है, औरत को अच्छा घर मकान देना यह शौहर के जिम्मे है। वो रानी बन के सिर्फ रहेगी, खिलाएगा शौहर, पहनाएगा शौहर, शौहर रेडी चलाए, ठेला चलाए, खेत में हल जोते, ईंट ढोए, 12 घंटे मजदूरी करे, मगर बीवी घर में आराम से रानी बन के घर में बैठी, कपड़ा शौहर देगा, खाना शौहर देगा। इसलिए शौहर ज्यादा ताजीम का मुस्तहिक है औरत के लिए। मां से ज्यादा इज्जत शौहर की होगी औरत के लिए, मर्द के लिए नहीं। मां के लिए, मां से ज्यादा बड़ा मर्तबा एक औरत के नजदीक शौहर का है। शौहर उसकी दोज़ख भी है, शौहर उसकी जन्नत भी है। शौहर नाराज हुआ तो सीधे जहन्नम, शौहर राजी हुआ तो जन्नत। अगर माँ बाप ये कहें मर्द से कि तुमको आज मेरे पास रहना है, तो मर्द पे लाजिम है कि वो अपनी बीवी के पास ना रहे, वो माँ बाप के पास रहे। लेकिन औरत अगर कहे, शौहर औरत को बोले कि मेरे पास रहना है, तो माँ बाप की बात नहीं मानी जाएगी, शौहर के पास रहना पड़ेगा। इसलिए औरत के लिए सबसे ज्यादा मोहतरम हस्ती, सबसे ज्यादा मोहतरम हस्ती वो शौहर है। क्या बात है। अगर शौहर की मर्जी के बगैर माँ बाप बीमार पड़ गए, शौहर बोल